بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں مشتاق منہاس، میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 0512805031۔ مشتاق منہاس صاحب، عرض یہ ہے کہ آج میں نے بہت کم بولنا ہے۔ سارا آج کی جو مشاعرہ ہے وہ آپ کی نظر، اور میرے نہ بولنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ مشتاق صاحب، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں دیوانگی کی حد تک پیشن کے ساتھ میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں ایک صحافی بنوں گا۔ آج ایک تو ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیا یعنی کہ گھما پھرا کے بات کرنی، یہ جو قضیہ چل رہا ہے ایک دوسرے کی، وہ یہ جی کہ وہ فوٹیج چل گئی اور وہ یہ وہ اس پہ جو ہوا ہے، اٹ از گیونگ می ویری بیڈ فیلنگ، اور میں برا محسوس کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایک صحافی ہوتے ہوئے ذرا تھوڑا سا آج شرمندہ سا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہری کے ہوتے ہوئے بھی اس معاشرے کا ایک حساس فرد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس حوالے سے بھی مجھے ذرا دکھ ہوا۔ دیکھو، لوگ آتے ہیں، اور جب طاقتور لوگ آتے ہیں مشتاق منہاس، تو ظاہر ہے اگر 100 بندوں میں سے 60 بندے، 65 بندے، 80 بندے، میں کہتا ہوں کہ 95 بندے اگر ان کو دیوانگی کی حد تک جاتے ہیں، تو کم از کم 5% لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دیوانگی کی حد تک ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اٹس پارٹ آف لائف، ادروائز یو آر ناٹ اے اسٹرانگ پرسنالٹی۔ اٹ مینس کہ آپ کا کوئی اوپینین نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ سختی سے پیار کرنے والے بھی ہونے چاہیے، سختی سے آپ کے ساتھ نفرت کرنے والے بھی ہونے چاہیے۔ جیسے آپ کو ماشاءاللہ لوگ پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، بٹ نو اپالوجیز فار دیٹ۔ اوکے، وی بوتھ ہیو اوپینینز۔ تمہارے اوپینین لوگوں کو زیادہ پسند آتے ہوں گے، میرے نہیں آتے ہوں گے، ٹھیک۔ اب میرا اپنا یہ خیال تھا کہ آج جسٹس افتخار چودھری صاحب کا آخری دن ہے، تو خیر خیریت سے اور تاریخ کو طے کرنے دیا جائے کہ انصاف کا، یا کچھ دن انتظار کر لو یار۔ آج صبح پہلے سپریم کورٹ میں جو کچھ عرفان قادر اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان بھرے کورٹ میں ہوا، میں تو اس کو ریپیٹ بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ باعث شرم تھا میرے لیے، کم از کم مجھے افسوس ہوا اس کا۔ اس کے بعد میں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں انتظار کرتا رہا اینکشسلی کہ شاید یار کوئی دیوانہ اٹھ کے قرارداد پیش کر دے۔ ہر دوسرے دن وہاں پہ قرارداد آتی ہے کہ آج آخری دن ہے، اور ود آل سیڈ اینڈ ڈن، بہرحال یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کوئی نواز شریف کو اٹھ کے جی ہم نے عدلیہ کو بحال کروایا، ایک آدھ تقریر چلے مخالف بھی ہو جاتی، نہیں، اس طرح ایکٹ ہو رہا تھا جیسے افتخار چودھری ہو، تو دکھ ہوتا ہے بہرحال۔ اور چونکہ وہ جو قضیہ صبح چل رہا تھا، اس کی وجہ سے میاں آج 8 سے 9 بجے کے سیکشن میں جو یعنی سیگمنٹ ہمارا ٹیلی ویژن پہ چلتا ہے، اس میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ذکر کم ہوا ہے، اور سلان کے ابو کا تھوڑا سا زیادہ باتیں، میرا خیال تھا شاید، کیونکہ کل بھی میں تمہیں کہہ رہا تھا لوگوں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور یہ نکلیں گے، میرا خیال تھا 15-20 دن لگیں گے، لیکن ارسلان کے ابو وہ زیادہ بن کر ابھر کے آئے۔ اب میں کیا کہوں؟ ایک بات بتاؤں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں ایز اے رپورٹر آپ کو بتاؤں کہ 9 مارچ کا دن مجھے یاد ہے۔ اب تو کافی سارے چینلز آ گئے ہیں، اور بڑے بڑے چینلز، اس میں بڑے فن خان لوگ ہیں، اور پھر باتیں بھی ان کی بڑی بڑی ہیں۔ تمہاری بات شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں پنڈی سے کال ہے، سن لو تاکہ وہ اپنے فلو میں کر لو، لیکن آپ یہ کہ یہ گفتگو تم نے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، مناز صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر شاہد زادان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی شاہد صاحب فرمائیے۔ سر کائنڈلی میں کیونکہ فرسٹ ٹائم میں نے کسی بھی پروگرام میں کال کیا، اور میں نے ابھی کیوں نہیں کیا ہے، تو مجھے آپ کا نمبر نظر آیا اور میں نے کال کر دیا آپ کو۔ پورے دن سے میں آج میڈیا پہ ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کو جس طرح سے آج میں نے دیکھا تھا کہ میڈیا بکتا ہے یا نہیں بکتا ہے، لیکن میں نے آج دیکھا ہے کہ واقعی میڈیا بکتا ہے، اور جیسے چیف جسٹس صاحب کی تذلیل کرنے کے لیے میڈیا جس طرح بولا ہے آج، اوکے، اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا، اور میں اپنے یہ خاصی ذرا نکالنا چاہ رہا تھا کسی چینل سے کہ خدا کا واسطہ ہے، میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ پیسے کے لیے بکنا چھوڑ دیں۔ وہ مبشر لقمان صاحب ہیں، وہ بھی ہمیشہ میری بات سنیں ابھی آپ، سوری ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیسے کے لیے کوئی نہیں بکتا، کیا ہو گیا، قضیہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اور اس پروگرام میں خدا کے لیے مجھے اور مشتاق منہاس سے جو شکایت ہے کہیے،
آج ٹیلی ویژن سے کوئی شکایت ہے تو کہیے. ہم اپنے کام کے ذمہ دار ہیں بھائی. آج ٹیلی ویژن نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے آج پورا دن کہ جس کے بارے میں میں شرمندہ محسوس کروں. آئی ایم سوری. جی صاحب بات ظاہر ہے لوگوں کی اپنے اپنے خیالات ہیں اور میں تو ذاتی طور پہ ہر خیال کا اور ہر اوپینین کا میں ایک میری عادت ہے کہ سننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور آپ کا ذرا آپ کی اپنی زبان ہے, آپ خود بول سکتے ہیں, اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. میں 2007 9 مارچ کا ذکر کر رہا تھا کہ صرف 3 چینل تھے اس وقت, صرف 3 چینل. اور جس وقت آرمی ہاؤس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بٹھا کر ان کو اس سے 4 دن پہلے کی میں بات ہے کہ ایک کیس کے سلسلے میں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ کو انہوں نے طلب کیا ہوا تھا اور افتخار محمد چودھری صاحب نے بڑی تذیق کی ان کی. وہ کوئی سندھ کا واقعہ تھا, کوئی خبر چھپی ہوئی تھی ان کے اخبار میں کہ جی باپ نے بیٹی بھیج دی ہے. تو وہ سندھ میں کوئی واقعہ تھا تو وہ اسلام آباد کے بیورو چیف کو طلب کر لیا, پھر اس کو کہا اس کو پروڈیوس کرو, 48 گھنٹوں میں پروڈیوس کر دو. 19 نے کہا بھائی میرا تعلق ہی کوئی نہیں, وہ جانے, لیکن ان کو کافی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی. اور میں کیونکہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتا تھا افتخار چودھری صاحب کے بارے میں سمجھتا تھا کہ بحیثیت انسان کوئی اچھے آدمی نہیں ہے, یہ ہمیشہ تذیق کرتے ہیں, دھونس دھاندلی ساری چیزیں. لیکن 9 مارچ جب ہوا نا نصر صاحب, تازہ انہوں نے کیس کا فیصلہ دیا ہوا تھا نیو مری کا پروجیکٹ کو, انہوں نے کہا تھا کہ یہ انوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں یہ گپلے وپلے ہیں, تو بند کر دیا گیا. تو ایک ہمارے دوست ہوتے تھے محمد علی دورانی صاحب, وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنے مختلف 2-3 چینلز میں, جس میں 3 ہی چینلز تھے اس وقت, انہوں نے خبر فیکس کروائی اور پھر کہا کہ یہ ایک چارج شیٹ جس میں یہ تھا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ بھی جو ہے نا وہ سرکاری کھاتے میں ڈالتے تھے, پیٹرول بیچتے تھے, ایسی چھوٹی موٹی باتیں. ارسلان کا پورا قصہ شروع میں کہ کیسے میڈیکل کالج میں انڈکٹ. تو میں نے جب ٹی وی میں اسی دفتر کے اندر موجود تھا, طلعت صاحب بھی تھے, تو میں نے ٹی وی ایسے گھمایا تو ہمارے ٹی وی میں 3-4 جو سکرینیں چل رہی تھی اس میں افتخار محمد چودھری کو صبح برخاست, برطرف, نکال دیا گیا, ان کی کرپشن کی داستانیں, یہ وہ ون ٹو آل ساری چیزیں. تو میں نے طلعت صاحب سے یہ کہا, میں نے کہا سر یہ 1 سائیڈڈ چل رہا ہے سارا کچھ, تو ہمیں کوئی ایڈیٹوریلی اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, آپ بات کریں اوپر. انہوں نے اپنے چینل کے جو ہمارے ان سے بات کی اور ہم نے کہا کہ جو سچی بات ہوگی ہم وہی دکھائیں گے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں طلعت صاحب کا کہ انہوں نے میری بات کو مانا, اور اس کے بعد میں گیا اسی چھت کے اوپر جہاں لائیو کیمرہ نصب تھا, اور پھر میں 1.5 گھنٹہ میں نے خطاب کیا اس میں, اور پھر میں نے بتایا کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. آج بھی آپ اسی لیے افتخار چودھری صاحب اپنا 1.5 گھنٹے اور میں نے یہ کہا کہ اس وقت بھی ان کی اچھی باتیں میں نے یاد کی, اور میں نے کہا کہ یہ افتخار چودھری صاحب وہ افتخار چودھری نہیں ہیں کہ جو بالکل آسانی سے جن کو کھا پی کے جنرل مشرف صاحب ہضم کر کے ڈکار بھی مارتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا. ذرا وکلا کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اگر وکلا انہوں نے وہ سگنل موصول کیا جو کہ چیف آف آرمی سٹاف اور باقی ان کی جو فوجی جنتا تھی, تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ. اور اگر ادر وے دوسری سائڈ پہ ادروائز انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد ایک تحریک ہوگی, اور ان کا چیلنجر کوئی نہیں تھا نصرت صاحب, کوئی پولیٹیکل پارٹی چیلنجر نہیں تھی جنرل مشرف کی. تو پھر آہستہ آہستہ تیسرے دن ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہوگی اور وہ پیدل چل پڑے. تو انہوں نے ایک پوری سٹرگل کے ساتھ پھر ایک دفعہ بحال ہوئے, پھر دوبارہ برطرف ہوئے, پھر بحال ہوئے. تو ان کی اگر میزان میں تولا جائے ہم متوازی عدالتیں نہیں, جب وہ دوبارہ برطرف ہوئے تو ان دنوں ہم بھی برطرف ہوئے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ ساری کوئی نو اپالوجیز فار دیٹ. جی السلام علیکم. جی کراچی. جی میں عامر کی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کی جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے, ایک طرف ایک اچھا عہد ختم ہو گیا, دوسری جانب ایک پسندگی بھی ہو گئی, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ادارے مضبوط کر سکیں یا ہم اپنی شخصیت کے گرد گھومتے اور ناچتے نظر آئیں گے, کیونکہ نظام تو اداروں سے. جی عامر بھائی یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے, اور یقیناً اس کو اب سپریم کورٹ, ہائر جوڈیشری, لوور جوڈیشری اس کی میزان کے اوپر پرکھا جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وقت گزر گیا. ایک منٹ ہے جو پرکھا نہیں جائے گا. گزارش یہ ہے کہ ایک سٹرونگ پرسنالٹی آ گئی. مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولنے والے, 1.5 گھنٹے تک بیپر دینے والے, یہاں بیٹھ کے بھی یوں اس طرح بات کرتے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک اتھارٹی دی جائے اور فل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کو بہرحال ایک دن ریٹائر ہونا ہے. آپ جب اس اسٹوڈیو سے واپس جاتے ہیں تو کیا آپ ایسا انتظام کر کے گئے ہیں کہ آپ نے 3-4 لوگ ایسے پیدا کر دیے جو ماشاءاللہ آپ سے بھی 2 قدم آگے بھی چلے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک گلہ بہت یونیورسل جو آ رہا ہے کہ درست کہ جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب نے سٹیٹس کو توڑا، باغیانہ رول بھی ادا کیا، لیکن وہ لیگسی چھوڑ کر نہیں گئے کہ یہ محسوس ہو کہ ایک عام آدمی محسوس کرے کہ افتخار اور نو افتخار اس ملک میں اب جسٹس از ٹیکن فار گرانٹیڈ. یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دشت ہی نہیں، لیکن وہ ابر ہر جگہ برستا رہا نا، اس لیے پھر ابر کا ٹکڑا جو ہے نا یہ نا 16 پرفارمنس رہی نا. پھر آپ دیکھیں اب تو ہر کوئی پتھر مارنے کے لیے تیار ہے. میں نہیں اس میں، میں آپ نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ فیاض بات کر رہا ہوں کہ پشاور. جی فیاض صاحب. مشتاق صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں بالکل آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے، تو میری کچھ آئی تو نہیں، نام نہیں ہے ان کے بعد میں ہے. آپ جی بھیا مشتاق صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. فیاض صاحب اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیجئے، وقت کم ہوتا ہے، اپنی بات کیجئے. اچھا جی سر، جی آپ اس طرح کریں نا. ہاں مشتاق صاحب سے تو آپ لوگوں کو تو گھنٹوں سنتے ہیں، لیکن آپ ہمیں 1 منٹ بھی نہیں دیتے. نہیں آپ سنائیں فرمائیں. اچھا میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. میں چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بھئی خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں آج کل پی ٹی آئی کے حوالے، پی ٹی آئی کو جو حکومت ملی ہے وہ خدا را ہمیں پی ٹی آئی سے بچائے. یہاں پر اس کے وزیروں نے اتنا گن ڈالا ہے. کوئی چیف جسٹس اب تو خیر وہ اختیار میں، اب ان کا اختیار نہیں رہا، وہ تو جا چکے. اب یہ نئے چیف جسٹس اس سلسلے میں کیا کریں؟ نہیں لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں چیف جسٹس جو ہے نا کافی ایکٹیو ہیں. لیکن ان لوگوں نے جو حکومت، مجھے یہی گلا ہے مشتاق میں، یہ بھی ایک بری روایت ہے. ایک اچھی روایت بھی ہے. نہیں یہ بری روایت ہے. عرض یہ ہے اچھی روایت کون سی ہے؟ مجھے اچھی کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کر کے آتے ہیں تو پھر بریک بھی آتی ہے، اور بریک جان ساڑھی باری آ گئی. اچھی روایت ہے. چلے ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی بھیا، تو عرض یہ ہے میری تو آپ کی خدمت میں صرف اتنی التجا ہے. میں اپنی ساری بات چھوڑتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اسی لیے یہ کہا ہے کہ آج سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر لیا ہے. کوشش یہی کرو کہ لوگوں کی سن لیں کہ انہوں نے کیسے. لیکن یہ ایک ہیرو کو اس طرح کا یعنی اختتام نہیں دینا چاہیے تھا. میرا جرم. کھاریا سے السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق منار صاحب، نصرت جاوید صاحب، راجہ ندیم عرض کر رہا ہوں کھاریاں سے. جی رائے صاحب. جی مشتاق صاحب، نصرت صاحب، پہلے تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور دوسرے چینل کے بھی. آپ ہمیشہ میرٹ پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائے یا خلاف جائے. تو آج جو سارا دن ہم مختلف چینل پہ دیکھتے رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے. تو اگر کوئی ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. میں اپنی پوری قوم اور اپنے تبصرہ نگاروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی پرانی تاریخ اپنے ملک کی نہیں بھولنی چاہیے. اور اگر ایک آدمی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم کچھ تو اسے شاباش اور داد دینی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ پہلے دن ہی اس میں ہم دنیا جہان کے نقائص نکالنا شروع کر دیں. ہمیں اس سے شاباش بھی اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ بھی ہمارے ملک میں دیکھیں ٹی وی چینل اور اخبارات، میڈیا، پالیٹیشین، حکومتیں، یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں ان کا، میں تاریخ آپ دیکھیں گے جس کے بارے میں یہ سارے بھی سیم پیج پہ تھے، اگر وہ پھر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکا گیا تو پھر کوئی اس کو نہیں بچا سکا. لیکن نصرت صاحب ایک شخص اچھا کام کر کے گیا،
یقیناً انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، کمی بھی ہوتی ہے، کوتاہیاں بھی وہ کرتا ہے، جو کام کرے اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ یعنی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. کچھ آزمائشیں اولاد چونکہ فتنہ ہوتی ہے اس کی طرف سے، کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اولاد یعنی فتنہ ہوتی ہے اس کی طرف سے. لیکن آپ کو کنڈکٹ دیکھنا چاہیے اس شخص کا کہ جس نے اتنے پریشر کے باوجود اس نے نہ اس وقت انکار کیا، اور اس کے بعد پھر حکومت کے باہر رہتے ہوئے بھی، نظر بند رہتے ہوئے بھی اس نے دورے کیے، پورے ملک کے لوگوں کو، وکلا کو، باقی لوگوں کو ایک حوصلہ دیا. آج وہ اپنا کر کے کام اچھا کیا برا کیا، یہ اب تاریخ میں دیکھا جائے گا. اگر مجھ سے پوچھیں گے تو ونڈرفل. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی 1947 سے لے کے اور آج تک کی ہسٹری دے تو صرف 4 یا 5 یا 6 میکسیمم 10 سے کم، ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہوں گے ایسے ججز ہیں جن کو دیکھ کے سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے، اور وہ ان کو سلام پیش کیا گیا. اور میرے خیال میں اگر جسٹس کارنیلیس صاحب اس کی ابتدا تھے تو یہ اس وقت ابھی وہ موجود ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا اس کے بھی 1 گھنٹے کے بعد تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور اس مرتبے کے لحاظ سے بھی وہ لائق احترام ہیں. اور جب وہ کل نہیں رہیں گے 12:01 کے بعد، آج ہی یعنی 1.5 گھنٹے کے بعد، اس وقت اس سے زیادہ قابل احترام ہو جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے بہرحال کچھ چیزوں کو، کچھ ایسے موضوعات تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس ملک کے اندر، انہوں نے ان کو بھی ٹٹولا. کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ملتان سے کال ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام سر. میں یوسف ملتان سے بول رہا ہوں سر. جی. ڈاکٹر جیل صاحب سے بات کریں گے. جی جی بتائیے. کل آپ کو ایک کال آئی ہے. سوری، جسٹ ٹاک اباؤٹ افتخار چودھری. یس سر وہ تو ویل ڈن، کوئی شک نہیں. تو بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، ہاں آگے بات. میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، ان سے یقیناً اتنے فیصلے، اگر آپ نے 100 200 300 فیصلے کیا، آپ نے 5 سال، آپ 2005 میں آئے، درمیان میں آپ کا وہ متلی والا دور وہ نکالے بھی، تو پھر بھی آپ نے 6-7 سال جو گزارے، آپ نے بے شمار فیصلے کیے. اس فیصلوں میں اچھے بھی ہوں گے برے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی ایک فیصلہ اس طریقے سے کر کے مجھے بتایا جائے، یا جو میرے دل کو لگا کہ یہ ان کا ایز اے چیف جسٹس یا ایز اے جوڈیشری غلط فیصلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی فیصلہ غلط ہے ان کا، باقی ان کے 99. وہ کون سا؟ وہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیجنے والا فیصلہ، اس سے میں متفق نہیں ہوں. آپ بھی یقیناً بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں سچی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس طرح ان سیریمونیل اس طرح آپ نہیں بھیج سکتے. اس کا آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے، چٹھی لکھے اس کے مطابق اس کے. اچھا، مجھے جو اعتراضات، اس لیے وہ ایک فیصلے کو چھوڑ کے ایک چکوال سے کال. السلام علیکم. میرا دل بھی ٹوٹا تھا. جی وعلیکم السلام. جی سر، واسق مناز بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی بھائی. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کا بہت اچھا ٹینیور گزرا ہے، بہت اچھا، قابل تعریف ہے سارا کچھ. اور جہاں تک اس بات کا ہے سر کہ وہ سو موٹو لیتے رہے یا جو کچھ بھی، اب ہر بندے کی تو وہ نہیں کر سکے اشک شوئی. لیکن سر ایک بات ہے کہ وہ جو چھوٹا سا ایک فیلئر ہے نا ان کا، چھوٹا سا کہہ لیں یا بڑا، کہ وہ جو اپنا ادارہ ہے سر ان کا، اس کا جو چھوٹے لیول کا جو ایک ضلع لیول کی جوڈیشری ہے، یا اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکے. یہی بات آ رہی ہے ہر جگہ سے کہ ذاتی طور پر یقیناً انہوں نے کیا، وہ اپنے اگر آپ بریک اناؤنس کر رہا ہوں، پھر ظاہر ذاتی جو ہو گئی بات، تو ذاتی طور پر بریک اناؤنس کر رہا ہوں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک جی. تو مشتاق صاحب، جیسے ہمارے یہ بھائی نے بھی کہا تھا نا، جو عام تاثر لوگوں کا یہ ہے، وہ تمام ادب اور احترام کے ساتھ یہ بات مانتے ہوئے کہ ہاں بھائی، افتخار چودھری نے ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بنیادی تبدیلی لائے ہیں. میں خود تمہارے سامنے ہم بیٹھ کے، یعنی میں کتنی مرتبہ بارہا میں نے کہا ہے کہ یار یہ لائیو پروگرام میں بات کرتے ہوئے میں جو دائیں بائیں دیکھتا نہیں ہوں، تھوڑا سا بھی رکتا نہیں ہوں، تو میرے ذہن میں میرے ادھر پیچھے ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اس بات سے کہ میں اگر سچ بول رہا ہوں تو مجھے سچ بولنے سے کوئی حکومت ریاست کے طور پر مجھے کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. باقی تو جو ہوتا رہتا ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ جہاں ریاست بھی بے بس ہے وہ مجھے کیا تحفظ فراہم کرے گی. لیکن لوگوں کی یہ شکایات بجا ہیں مشتاق صاحب
کہ وہی لیگسی ایک تسلسل، اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کا واسطہ جو ہے منا وہ تو نچلی عدالتوں میں پڑتا ہے نا، وہاں تو تاریخ پہ تاریخ بھی ہے، رشوت ستانی بھی ہے۔ یہ ایک تسلسل کا نا، کوئی عدالت کوئی آج نچلی عدالتیں جو ہے نا بند تو نہیں ہوگی۔ افتخار چودھری صاحب نے اپنے کنٹیکٹ سے اپنی حد تک اپنے جو آپ کہتے ہیں تین چار بندے وہ دے کے جا رہے ہیں اس عدلیہ کو، بلکہ اس سے زیادہ دے کے جا رہے ہیں جو انہی کی طرح کے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹا جو 2-4%، 5% آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ نچلی عدالتوں میں بھی 5% کوئی کام ٹھیک ہے۔ کراچی سے کال، السلام علیکم، آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اللہ کرے کوئی اور افتخار چودھری آئے۔ کراچی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ایسا ہے کہ میرے بھائی ہیں، عبد الرحمان ان کا نام ہے، اور وہ حبیب بینک میں جاب کرتے تھے جی، تو ان کو جیسے کہ کسی نہ کسی حوالے سے جیسے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ آپ میری بات سن رہے سر؟ جی سن رہے۔ اچھا، تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا، تو پھر وہ کیس چل رہا ہے، تقریباً 10 سال سے اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو افتخار صاحب کو انہوں نے لکھا تھا لیٹر، اور پوری اپنی ساری ہسٹری بھیجی تھی۔ تو جب وہ ادھر بھیجی گئی تو انہوں نے نوٹ لکھ کر بھیجا کہ ان کے کیس کو فوری طور پہ جو ہے حل کیا جائے اور دیکھا جائے۔ کراچی میں کیس چل رہا ہے، تو وہ کیس ایسا چل رہا ہے کہ ابھی تک وہ جو بینک کے لوگ ہیں وہ تاریخ سے تاریخ لیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ ہمدردانہ اس کو بھی دیکھے گا، اور دوسرا میں حبیب بینک کو کہوں گی کہ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ان کے معصوم بچے ہیں، ان کے جی کرائے کا گھر، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے بھی وہی پھر بات کر لیکن دیکھیں نا کہ افتخار باوجود اس کے کہ چودھری صاحب تک وہ بات پہنچی بھی، انہوں نے نوٹس بھی لیا، اور بی بی کے بقول ہی ہماری بہن جیسے کہہ رہی تھی انہوں نے لکھ کر بھجوا بھی دیا، لیکن تاریخ پہ تاریخ۔ اب اس معاملے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ باقی ہر جگہ میں تو خوب مداخلت کر لیتے تھے کہ نہیں 24 گھنٹے دے رہا ہوں، کل آؤ ٹاں، تو یہاں پہ خاص طور پر اس وقت کو مشتاق زیادہ ہوا ٹھنڈے طریقے سے، یہ خوگر ہم سے گلا ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا بات کو۔ وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اب تو جب یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا معاملہ آیا تو مائکرو مینجمنٹ بھی، جو کہ میرے حساب سے آپ آخری دفعہ نصرت صاحب کون سی عدالت میں گئے؟ آخری میں تو اللہ کے فضل سے ابھی تک نہیں گیا ہوں، ابھی ان دنوں میں 5-6 سال ہو گئے ہیں، نہیں گئے نا، لیکن لوگ تو ملتے ہیں نا، ہم صحافی جو ہیں ہر تجربے سے ذاتی طور پر ایک وقت تھا، دیکھیں نصرت صاحب نیچے جو ہے نا، میری بات سنیں، اگر مجھے فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ کہتے تو میں وہ بھی لے کے آ جاتا کہ جو پینڈنسی ہوتی تھی کیسوں کی، فیصلے نہیں ہوتے تھے، اور اگر چودھری افتخار صاحب سے پہلے 9 مارچ کے بعد وہ جب دوبارہ آئے، اور اس کے بعد 16 مارچ کے 22 یا 25 مارچ کو 2009 کو، اگر اس سے پہلے کے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد کے دیکھ لیں، نصرت صاحب ہزاروں لاکھوں مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے باوجود میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت کوئی فرق پڑا ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ میں بھی مطلب چھوٹا موٹا عدالتوں سے میرا واسطہ، متحد جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، متحد عدلیہ کی، متحد عدلیہ میں نصرت صاحب اب وہ نہیں ہے کہ آپ کو 3 ماہ کی یا کوئی وکیل جو ہے، ٹھیک ہے ابھی فرق اتنا نہیں پڑا، لیکن فیصلے جو ہے وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی کوئی، اچھا ایسا کرو ماضی کی بات چھوڑ دو، ہاں ماضی کی بات چھوڑ دو، جی چھوڑ دیں، اب کیا کریں گے؟ کون؟ افتخار چودھری صاحب۔ افتخار چودھری صاحب انہوں نے ایک ماشاءاللہ اب کیا کریں گے؟ مثلاً کل کے بعد سے دیر تک سویا کریں گے، پھر اٹھا کریں گے، پھر بچے اپنے یعنی پوتے کے ساتھ وہ ایک گارڈننگ کریں گے، کیا نہیں، ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایک پرائیویٹ زندگی، نجی زندگی جو ہے نا، نہیں یہ دوبارہ کہیے، یہ آپ کی آواز میں مجھے دیکھو، یہ مجھے آپ کی آواز میں جو نا اس وقت وہ کڑک نظر نہیں آ رہی ہے جو تم فرم کمٹمنٹ والی دیتے ہو۔ وہ اس لیے نہیں دے سکتا۔ مسیحا ریٹائر ہو رہا ہے، جی ریٹائر ہو رہا، مسیحا باغبانی کرے گا، نہیں مسیحا کتابیں لکھے گا، شاید ایک آدھ کتاب بھی لکھے، لیکن مسیحا جو ہے وہ توتیا منمونیا اس کلی نہ جا، عام آدمی پارٹی وغیرہ نہیں کو پروموٹ کرنی، نہیں، میرا نہیں خیال، اس لیے کہ جو اختیار اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عوام کی طاقت سے اور تحریک کے نتیجے میں بحال کیا،
یار اگر مجھے یہ بتائیں، خاتون جو ہے مجھے یہ بتائیں، نوید سے صلح کر کے اب وہ ہسپتال بنا رہی ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہسپتال تو بنا سکتے ہیں؟ وہ سماجی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا سماجی کام کے تو ساتھ یہ ساتھ گمشدہ سول سوسائٹی میں نہیں اپنی بات کر سکتے ہیں۔ نصر صاحب دیکھیں، یعنی جتنے بھی چیف جسٹس پاکستان کے رہے اپنا وہ سارے پالیٹکس میں، یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، اگر لوگوں کو اس کا وجی الدین اعتبار صاحب ہیں، ہوتا نا، سعید الزمان صدیقی سے پریزیڈنشیل الیکشن لڑے ہیں، کسی وقت دیکھیں ایسی بات نہیں، وہ آپ کو موقع اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے خدمت کا کسی، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ جا کے کوئی سیاسی، اور اگر وہ کریں بھی تو ان کا حق ہے 2 سال وہ ریسٹ کریں، اس کے بعد وہ نہیں 2 سال تو ریسٹ، دیکھو 2 سال کی پابندی تو ہے، مثلا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی، صوبائی کا، جو خدا نخواستہ ہونے کی ضرورت پڑی ہے وہ ایسی حرکت کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو بات تم پریڈکٹ کر رہے ہو خلق خدا کو اس کا یقین ہوتا تو آج وہ سارا بیڈ بلڈ کریٹ نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں افسردہ ہوں۔ تمہیں یہ بات پتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں، جیسے تم نے تو خالی ایک بات کہی یسر رضا گیلانی صاحب والی، بہت سارے معاملات میں مجھے اس بات کا ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی چلا جائے تو پھر سچ بولنا جو ہے نا، میں اس آدمی کے یار چھوڑو، سمجھ گئے، اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ ہی بولتے رہو۔ مجھے اس کے علاوہ بھی 3-4 باتوں میں بڑی شدید ریزرویشنز تھیں، اور میں آج جیسے علی احمد کرد بھی کہہ رہے تھے، علی احمد کرد بھی ان سے ڈس اپوائنٹڈ ٹائپ کے ہیں، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود اس مرد قلندر علی احمد کرد نے بارہا یہ کہا ہے آج کے دن، انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب فائنینشیل حوالوں سے اباف بورڈ ہیں، کلین ہیں، لیکن مشتاق لوگوں کا یہ شکوہ تو بنتا ہے کہ آپ کی پوری قوم پر نظر تھی، آپ بابا قوم کی طرح لائک اسٹرن فادر ہر جگہ دیکھ رہے تھے، ذرا ارسلان کو بھی کبھی کبھار دیکھ لیتے۔ کبھی کبھی نہیں بھی دیکھا جاتا جب اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ جوان ہو جاتی ہے۔ نہیں پہلے آپ نے فتنہ ہے تو جب جوان ہو جائے تو آپ بعض اوقات نہیں، تو اگر فتنہ ہے تو آپ یہ کیوں پھر اپنے لوگوں کو کہیں کہ جی میں حضرت نوح کی طرح فتنے کے ساتھ ڈیل کروں گا؟ ملتان سے کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں ٹیچر عمیر ہوں جی، ملتان سے کال کر رہا ہوں، چودھری صاحب کے متعلق میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے جی۔ چودھری صاحب نے ٹھیک ہے کہ فیصلے تو بہت سے دے دیے اور ایکسیلنٹ، ویل پلیڈ، زبردست، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے قوم جب کھڑی ہی نہیں ہوگی یا اس پہ کوئی عمل ہی نہیں ہوگا تو ان فیصلوں کا کیا فائدہ؟ مثلا کون سے فیصلے کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوئی یا قوم کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ فیصلے تو بہرحال فیصلے ہوتے ہیں، وہ کسی کو خوش کرنے کے، مثلا جس طریقے سے دیکھیں نا، کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آئی، نہ ہی جو مشرف نے اس قوم کے ساتھ 10 سال تک کیا، نہ ہی اس کا ہم نے اثر دیکھا، اس کو تو ہم نے دیکھا کہ گارڈ آف آنر دی ہے قوم۔ وہ ایک عدالت بن گئی ہے نا بغاوت، دیکھیں آپ استاد ہیں ماشاءاللہ، قابل احترام ہے، لیکن ایک عدالت تو بن گئی نا اس ملک میں، اور ان کے اوپر ابھی ذرا وہ پروسیکیوٹ اس عدالت سے جب کسی کو ریلیف نہ ملا اس ڈیسیژن سے، ان فیصلوں سے، تو یار اب مجھے سمجھ نہیں آتی میرے پیارے بھائی آپ خود فرما رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، ریلیف اب کیسے ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ ایک بندہ ہے ادھر آ کے وہ ہاؤس اریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اب یہ کہ ان کے ٹکڑے تو نہیں کیے جا سکتے نا، اور یوں کر کے پارچے ان کے بانٹے جائیں کہ لو جی قربان کا ہو گیا۔ ریلیف کا مطلب یہی ہے کہ بھی یو ڈیڈ سم تھنگ، اس حوالے سے ٹیکنیکلی گورنمنٹ نے بھی بڑا کردار ادا کیا نصر صاحب، دیکھیے سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں۔ اب مجھے جو تمہیں کہہ رہا ہوں، چھوڑی بولی نصر صاحب، کیا یہاں پہ آپ کا مسیحا جو ہے وہ مسیحا کے اندر بھی کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پریشر، کتنے اس کے بعد جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس نے کیا کیا فیصلے نہیں کیے۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو وہ تو سارے ہم نے تمام باتیں تم میرے ساتھ مجھے سلوک کے مستحق دیکھو، اگر کوئی ویڈیو نکل گئی، فلاں کو خبر چلی گئی، میں نے پروگرام کے ابتدا میں ہی تمہیں یہ کہا، میں سچی بات ہے، میں سلوک پیش کر، میں پورا دن دیکھتا رہا، مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں آج اس ٹی وی چینل پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم اس گند کے اندر ہمارا ٹی وی، اللہ کا شکر ہے، بالکل پورا دن میں دیکھتا رہا ہوں،
میں نے حالانکہ میں نے کئی باتیں، لیکن ایڈیٹوریلی آپ دیکھیں کہ وہ کسی نہیں، کوئی نہیں خبر کبھی کسی چینل کے پاس چلی جاتی ہے، کوئی فوٹیج چلی جاتی ہے، ساری چیزیں یہ پارٹ آف گیم ہے، یہ وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امتیازی سلوک ہمارا یہ چیزیں جو پرابلم ہے نہیں چلتی. دیکھو میں تو دانست میں میں تو بھیا میں شکر ہے ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم سب کا ایک بات کے اوپر ہزارہ باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. جب ہم یعنی کہ ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، ایک ادارہ چلانا ہے، تو یہ تو نہیں یو اینڈ آئی ہم دونوں کتنا جھگڑتے ہیں جب اس پروگرام میں آنے سے پہلے، لیکن کنزرویٹو جرنلزم کے کچھ تقاضے ہیں. آف دا ریکارڈ کا مطلب آف دا ریکارڈ ہے. ایک چیز اگر خبر نہیں ہے تو خبر نہیں ہے. اگر اس کو اسٹریچ کیا جائے گا اور اس کو بیس بنا کر یہ کہا جائے کہ جنہوں نے اگر فرض کرے کہ فل کورٹ پروسیڈنگ جو ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ فخر بھی کرنے کی بات نہیں ہے. اب مجھے ٹھیک ہے نا جی، کیوں کہ اس سے پھر پریسیڈنٹ یہ بنے گا کہ آپ اگر اس ایونٹ کو جس کو کہ کیمرے میں نہیں جانا چاہیے آپ اس کو لے کر اگر آپ ایکسکلوسیو ہونے کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو ایک مقدمہ چل رہا ہو تو رپورٹنگ تھوڑی سی ہم نے بھی سیکھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو آج میں نے سنا انہوں نے، مجھے ایسے لگا کہ رپورٹنگ کے بابا آدم ہیں، تو بھئی ہم بھی ریکارڈنگ لا کے چلا دیں گے. اگر ہمیں سپریم کورٹ کہے گا یہ کیوں چلائی، ہم کہیں کہ جناب پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے. ہاں فل کورٹ، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ واقعہ ہو گیا اس پہ اگر کوئی فخر کر رہا ہے اور دوسرا اس وجہ سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے، تو یہ کوئی بھی بات نہیں، یہ بھی ایبسولوٹلی جسٹ فارگیٹ اٹ. اسلام آباد سے کالر جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بات کرنا چاہتا تھا جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ زاہد اسلام آباد سے. جی زاہد صاحب. نصرت صاحب سے بات. جی جی حکم. جی السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. جی جی اب نیا پاکستان کی طرف چلیں، تھوڑا سا ہم بھول جائیں پرانی باتوں کو. چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے توقع کرنی چاہیے کہ اچھا ہوگا. دیکھیں جی بالکل ہمیں تو یہی توقع کرنی چاہیے اور ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنلی اس طرح کا بندوبست ہو کہ پاکستان کا ایک عام شہری محسوس کرے کہ ہم انصاف اس کی دسترس میں. دیکھ لیں نا، ابھی دیکھ لیں جو پریسیڈنٹ، دیکھیں پریسیڈنٹ، میں نہیں کہتا کہ اس طرح کا کوئی چیف جسٹس دوبارہ آئے گا، لیکن بہرحال آپ دیکھیں جیلانی صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ کمیٹڈ لوگ ہیں. خواجہ صاحب ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں ماشاءاللہ. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں یہاں پہ. ایسا بندے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈگر سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے اس میں مشکل راستے بھی ہیں، لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، کافی لوگ ناراض ہوتے ہیں، کمیونٹی ناراض ہوتی ہے. اب جیسے دیکھیں نا سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ سے اپنا چیف جسٹس صاحب سے ناراض تھی، انہوں نے ایک بندہ، اب یہ بھی ہے کہ ایک بندے نے عشائیہ میں شرکت کی یا انہوں نے دیا تو اس کی رکنیت آپ نے معطل کر دی. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ انہوں نے وہ کوئی کسی دشمن ملک کے کسی اس میں نہیں گئے تھے، کسی فوجی کمانڈر کے عشائیے میں یا اس کو نہیں دی، وہ چیف جسٹس پاکستان کے گئے. تو یہ ہمارے باہر کے لوگوں کو بھی، یہ جو وکلا کے نمائندے ان کو اس حوالے سے تو دیکھو ایک ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. یہ بہت زیادتی ہوگی اگر یہاں پر پھر تم اس بات کو نہ سراہو کہ ہم کتنا برا بھلا کہتے رہتے ہیں ان سیاستدانوں کو، چور لٹیرے تک کہتے ہیں اور دنیا کی ہر برائی کی علامت ان کو کہتے ہیں. سموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے الیکشنز کے بعد، اس کے بعد باقاعدہ یعنی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں جو ازلی دشمنی ہے وہ شاید کہیں اور دو جماعتوں میں نہیں پائی جاتی. بالکل. بٹ دا وے پرائم منسٹر ایک باقاعدہ تمام لوگوں کے تانے بانے سنتے ہوئے بھی ایک ڈنر دیا پراپر، اور اس کے بعد یہ کہ ووٹ ٹیکنگ سے اب ہوئی اس میں سب نے شرکت وغیرہ کی. میرا اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ دیانتداری سے چاہ رہا تھا کہ آج جیسے قومی اسمبلی میں کوئی نہ کوئی ٹریبیوٹری بات ہو جاتی، اس میں ایف اینڈ بٹس چاہے لگا لیتے نہ بھی ہوتا. دیکھیں اور اسی طرح کوئی ایسا راستہ مڈل وے ضرور نکلنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی وہ جو سینڈ آف ہوتے ہیں یہ ہوتے. کوئی اگر لوگ چاہیں، روایات کو بنانا چاہیں
روایات کو لیکن قائم لوگ رکھنا پرسنل ہو چاہیں گئے نا نصرت صاحب. تو لوگ- دیکھیں اب آپ یہاں پہ تو بعض کے الیکشن اس بنیاد پہ ہوتے کون پرو چیف جسٹس ہے کون اینٹی چیف جسٹس ہے, مطلب اس کے اوپر جو ہے اپنا الیکشنز ہوئے ہیں. تو اس کی نوبت بھی کیوں آئی؟ یقیناً نصرت صاحب فیصلوں کے اوپر جب آپ فیصلہ دیکھیں جب فیصلہ جو ایک چیز ہوتی ہے فیصلہ ظاہر ہے لکھ کے جب آپ دے دیتے ہیں تو وہ فیصلہ کو پی آر کی بنیاد نہیں بنتا. اس میں یقیناً کسی ایک دو آدمیوں کے درمیان یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی آپ بھی جیت گئے اور میں بھی میرے حق میں بھی ہو جائے, آپ دونوں عدالت میں جائیں, یا آپ کے حق میں ہوگا یا میرے حق میں ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا میرے لیے وہ دشمن ہے وہ جج. آزاد اگر میرے حق کشمیر میں- سے تمہارے کال ہے بھیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق مناز صاحب اور نصرت صاحب السلام علیکم. غضنفر چودھری بات کر رہا ہوں بمبر سے. جی بھائی. سر میں نے یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف صاحب کا جو ٹینور ہے وہ اس طرح سے مثالی نہ ہو. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اگر چیف صاحب چیف جسٹس نہ ہوتے تو میں وکیل نہ ہوتا. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میں 2007 سے نصرت صاحب اور آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں. تو نصرت صاحب میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ پہلے میں مشتاق مناز صاحب کی پارٹی میں تھا اور اب میں نے پارٹی بدل کے میں آپ کی پارٹی میں ہو گیا ہوں. چلیں جی بڑی مہربانی. اگر میں نے 6 سالوں میں یہی اچیو کر لیا تو میں نہیں, آپ نے کافی کچھ اچیو کیا ہوا. یہ میرے بھائی میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. سارے دیکھیں خیر میں اب ایسا مرثیہ پڑھنے سے ذرا قاصر ہوں. اچھا آپ میرا ایک مسئلہ ہے, میں یاد رکھا جائے گا نصرت صاحب. ارے بھائی میں کوئی بھی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا. میں نے تمہیں پروگرام کے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کچھ چیزیں ہیں جو صرف ہسٹری تک رکھنی چاہیے. مجھے ابھی بھی جسٹس افتخار چودھری سے کوئی گلہ نہیں ہے, ارسلان کے ابو سے کچھ گلے ضرور ہے. جی ضرور ہوں گے ان کا. بس اگر آپ پتہ نہیں آپ پینل کی طرف سے میں کی اجازت چاہیں کلوزنگ ہے. اور افتخار چودھری صاحب آج 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے 10 منٹ کے بعد اس منصب سے سبکدوش ہو جائیں گے. 12 4 5 6 سال وہ خبروں میں بھی رہے اور اپنے فیصلوں میں بھی رہے اور اس کا فیصلہ عوام کے سامنے بھی آیا اور عوام بھی ان کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. بہرحال میری طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو سلام. ناظرین سے چلتے ہیں. اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.